تشریح و تعبیر کے نام پر آئین کی واضح شکوں کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی مرضی کا آئین لکھا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ 8 ججز نے یہ سب کچھ کیا۔ پی ٹی آئی خصوصی نشستوں کی حقدار نہیں۔ عرفان صدیقی کا ہنگامہ خیز کالم۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے اپنے تازہ کالم میں مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تنقید کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 12 جولائی کے شاہکار فیصلے کی کوکھ سے جنم لینے والے بحران کا سادہ و معصوم مفہوم یہ ہے کہ اگر کچھ جج صاحبان تعبیر و تشریح کے اختیار کو حد تصور سے بھی کہیں آگے تک وسعت دیتے ہوئے اپنی مرضی کا آئین لکھنا شروع کر دیں، آئین کے نہایت واضح غیر مبہم اور 2 ٹوک آرٹیکلز کو کچرا ٹوکری میں ڈال دیں، پارلیمنٹ کی طویل ریاضت اور اتفاق رائے سے بنائے گئے قوانین کو غیر مستعمل کپڑوں والی کوٹری میں پھینک دیں اور آئین کے ایک حصے کو معطل کرتے ہوئے محض اپنے جذبات کی مستی میں واضح طور پر آئین و قانون سے متصادم فیصلے کرنے لگے تو ریاست کس خیمہ عافیت میں پناہ لے اور آئین کی ماں پارلیمنٹ کس دیوار گریا سے سر ٹکرائے۔ آئین و قانون سے متصادم اور جذبہ و احساس کی ترنگ میں دیا گیا ایک شاہکار فیصلہ مئی 2022 میں آیا۔ 2+2=4 کی طرح واضح آرٹیکل 63 قرار دیتا ہے کہ چند مخصوص معاملات میں اگر کوئی رکن پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دے تو وہ نااہل قرار پائے گا۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آرٹیکل 1997 میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی 14ویں ترمیم کا حصہ تھا۔ 217 ارکان پر مشتمل قومی اسمبلی میں سے 191 نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا، مخالف میں کوئی ووٹ نہ آیا۔ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے سے مزید واضح شکل دی گئی، تب 18ویں ترمیم کو 342 میں سے 292 ووٹ ملے، مخالف میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ 27 سال سے آئین میں موجود اس آرٹیکل کا معاملہ جسٹس عطا بندیال کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین واضح ہے، ارکان نااہل ٹھہریں گے اور بس۔ جسٹس عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کی معروف تکون نے از خود آئین میں ایک اضافی شق ڈالتے ہوئے فیصلہ دیا کہ ایسے ارکان کے ووٹ بھی شمار نہیں ہوں گے۔ شاید ان کے پیش نظر بھی مکمل انصاف کا ملکوتی تصور تھا، کیونکہ ایک نئی شق ڈالے بغیر نہ حمزہ شریف کی حکومت ختم ہو سکتی تھی، نہ چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کی کرسی سنبھال سکتے تھے۔ 2 کے مقابلے میں 3 ججوں کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ عملاً صرف ایک جج نے اس آئینی شق کے چیتھڑے اڑا دیے جس سے مجموعی طور پر 2 قومی اسمبلیوں کے 883 ارکان نے اپنی پرجوش حمایت سے آئین کا حصہ بنایا تھا۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت امریکہ، برطانیہ اور بھارت کی طرح ہمارے ہاں بھی آئین شکنی کی واردات پر ہاہاکار مچتی اور پارلیمنٹ مقدور بھر مزاحمت کرتی تو شاید 12 جولائی کو وہ فیصلہ سامنے نہ آتا جس نے نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف الیکشن ایکٹ 2017 کی دھجیاں اڑا دی بلکہ آئین کی متعدد شکوں کو بھی معطل، مفلوج اور مسخ کر کے مکمل انصاف کا طلسمی کبوتر ہوا میں چھوڑ دیا اور کہا اسے عدالت کا فیصلہ سمجھو۔ قانون کا ایک عام سا طالب علم بھی اتنی بات جانتا ہے کہ تشریح و تعبیر کے نام پر نہ آئین کی واضح شکوں کو مسخ کیا جا سکتا ہے، نہ مرضی کا آئین لکھا جا سکتا ہے۔ افسوس کہ 8 جج صاحبان نے یہ سب کچھ کیا۔ آئین کہتا ہے کہ انتخابی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 3 دن کے اندر اندر ہر آزاد رکن کو کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جانے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ 80 آزاد ارکان آئینی تقاضا پورا کرتے ہوئے 22 فروری 2024 کو سنی اتحاد کونسل نامی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اسی حیثیت میں 28 جولائی کو قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف بھی اٹھا لیا۔ سنی اتحاد کونسل کی باقاعدہ پارلیمانی پارٹی وجود میں آ گئی۔ سرتاج گل صاحبہ پارلیمانی پارٹی لیڈر بن گئی۔ کہانی تمام ہو گئی۔ اس کے بعد کوئی ایک بھی رکن اپنی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ گیا، نہ سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، نہ اسپیکر سے ایسی کوئی استدعا کی۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے 5 سال کے لیے اپنے سیاسی مقدر کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے البتہ خصوصی نشستوں کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا۔ پشاور ہائی کورٹ یعنی جسے پی ٹی آئی ہمیشہ پناہ گاہ سمجھتی رہی کے 5 رکنی بینچ نے اتفاق رائے سے یہ پٹیشن مسترد کر دی اور قرار دیا کہ آئین و قانون کے تحت آپ کسی مخصوص نشست کے حقدار نہیں۔ کالم نگار عرفان صدیقی کے بقول سپریم کورٹ میں اپیل آئی تو پی ٹی آئی جانتی تھی کہ وہ جنگ ہار چکی ہے، سو اس نے عدالت سے رجوع ہی نہ کیا۔ کمل شوزب ذاتی حیثیت سے گئی لیکن ان کی استدعا بھی یہ نہ تھی کہ خصوصی نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں۔ ان کے وکیل سلمان راجہ نے کچھ پرجوش جج صاحبان کی اکساہٹ کے باوجود یہی کہا کہ میرا مطالبہ پی ٹی آئی کو نشست دینے کا نہیں، آپ خود دے دیں تو آپ کی مرضی۔ سو جج صاحبان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی مرضی کے لیے آئین و قانون کی متعدد شکیں معطل کر دی۔ درخواست گزار سنی اتحاد کونسل سے ساری نشستیں چھین لی اور پی ٹی آئی کی گود میں ڈال دی، بالکل ایسے جیسے کسی راہ چلتے کو پکڑ کر کہا جائے آؤ آؤ تمہاری 10 کروڑ روپے کی لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ کہتا رہے کہ کیسی لاٹری، میں نے تو کبھی کوئی ٹکٹ ہی نہیں خریدا، اسے پکڑ دھکڑ کر بینک لایا جائے اور 10 کروڑ روپے اس کی جیبوں میں ٹھونس دیے جائیں۔ اس لاٹری فیصلے نے آئین کے آرٹیکل
87 को इसमें आजम बना के रख दिया है। रुसवाए ज़माना, नजरिया ज़रूरत और नजरिया सहूलत के बाद अगर इसमें आजम को भी नजरिया बना लिया गया तो आइन के बाकी 279 आर्टिकल्स मफलूज व मुअत्तल होकर रह जाएंगे। इस सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वकला के सबसे मोतबर इदारे पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी करारदाद में पार्लियामेंट की बालादस्ती को उजागर करते हुए अदलिया को पैगाम दिया है कि वो आईनी और कानूनी हुदूद में रहे। बेंच के 2 मुआज़िज़ जज साहिबान जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के इख्तलाफी नोट्स ने 14 तबक रोशन कर दिए हैं और यहाँ तक कह दिया है कि किसी भी आईनी इदारे पर इस गैर आईनी फैसले की पासदारी लाजिम नहीं। क्या ये मुमकिन है कि नजरसानी की दरखास्तें सुनते हुए 8 जज साहिबान वाकई पूरे खुलूस नेक नियती और संजीदगी के साथ अपने फैसले पर नजरसानी फरमाएं? इनमें से 4 मुआज़िज़ जज साहिबान को चीफ जस्टिस के पुरवकार मनसब पर बैठना है। क्या ही अच्छा हो कि उनके कंधों पर इस बेहद मुतनाज़ और खिलाफ आइन फैसले का बोझ न हो और वो जिंदगी भर इसकी सफाइयां ना पेश करते रहे। वकला कहते हैं कि नजरसानी के लिए सतह पर तैरती हुई यानी फ्लोटिंग ऑन द सर्विस कोई गलती दिखाई देनी चाहिए। इस फैसले में तो आइन के कितने ही आर्टिकल्स और कानून की मुतादिद शिकें बेजान लाशों की तरह तैरती दिखाई दे रही हैं। इनकी मसीहाई 8 जज साहिबान पर लाजिम है।